أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات برکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد بطور مسلمان کے شریعت اسلامیہ میں میرے اور آپ کے لیے زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں شریعت میں ہدایات اور ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ اور ہمیں بحیثیت مسلمان کے اس بات پر رب العزت کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ رب العزت نے ہماری ضروریات کے پیش نظر ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو اس کے لیے بہترین انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی، اس کو اگر وہ خوشی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا، غم ہے تو اس کو برداشت کرنے کا، جنگ ہے تو اس کو لڑنے کا طریقہ، امن ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ، حکومت ہے تو اس کو چلانے کا طریقہ، رعایا ہے تو آپس میں اور حکمرانوں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ، ہر چیز شریعت اسلامیہ نے کھول کھول کر میرے اور آپ کے لیے بیان کی۔ ایسے میں ہمیں اللہ رب العزت کا نہ صرف شکر گزار ہونا چاہیے بلکہ اس چیز کے پیش نظر جب انسان کے گھر پہ کوئی چیز موجود ہو، بذات خود انسان ایک چیز کا مالک ہو، تو ضرورت پڑنے پر انسان دوسروں کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھیں؟ ایک چیز مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، بحیثیت قوم ہم سب کو ضرورت ہے، اور وہ چیز ہمارے گھر کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے، دنیا کی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی موجود ہے، تو ایمان سے بتائیے کہ کیا ہمیں کسی دوسرے کی طرف ایسے موقع پر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہمارے گھر پہ وہ چیز موجود ہے، جو ہمارے اپنے اختیار میں موجود ہے، دنیا کی سب سے بہترین کوالٹی کی وہ چیز موجود ہے، تو ہم اس سے استفادہ کریں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کا پیدائش سے لے کر موت تک، اس کا بچپن ہو، اس کا لڑکپن ہو، اس کی نوجوانی ہو، اس کی جوانی ہو، اس کی بڑھاپے کی عمر ہو، کہولت کا زمانہ ہو، مرنے تک سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز شریعت نے بتائی ہے۔
بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے، کیا تعلیم دی جائے گی، کتنے سال کا ہو تو نماز فرض ہو جائے گی، کتنے سال کا ہو تو روزہ فرض ہو جائے گا، کتنے سال کا ہو تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، کتنے سال کا ہو تو وہ ذمہ دار بن سکتا ہے، اپنے مالی معاملات خود سے چلا سکتا ہے، کتنے سال کا ہو تو شادی کرنے کے بعد وہ بحیثیت باپ کے وقت گزار سکتا ہے، وہ بیٹا ہے تو اس کے کیا فرائض ہیں، بیٹی ہے تو اس کے کیا فرائض ہیں، شوہر ہے تو کیا فرائض ہیں، بیوی ہے تو کیا فرائض ہیں، والدین ہیں تو کیا فرائض ہیں، وہ آپس میں بہن بھائی ہیں تو کیا فرائض ہیں۔ ایمان سے بتائیے یہ چند پہلوؤں کا جو نام میں نے آپ کے سامنے لیا، کیا شریعت کی بہترین رہنمائی اس کے بارے میں موجود نہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے، الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الفاظ عمر کا انتخاب کر کے اس عمر میں نماز کا حکم دو، اس عمر میں تھوڑی سی سختی کرو، زبردستی اس کو نماز کی طرف لے کر جاؤ، اس عمر میں پہنچے تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دو، اس عمر میں پہنچے تو اس کو جہاد میں لے کر جاؤ، بزنس کی طرف چلے جائیے، کون سا بزنس حلال ہے کون سا حرام ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا بزنس اپنانا چاہیے کس سے بچنا چاہیے، تجارت کی کون سی اقسام انسان کے لیے حلال کی گئی ہیں، کون سی حرام کی گئی ہیں، کون سی انسان کے مالی نفع کے لیے، روحانی نفع کے لیے، انسان کے گھریلو سکون کے لیے کون سی بہتر ہے، اور کیا ذرائع ہیں جن کو اپنانے سے ہو سکتا ہے مال تو آ جائے لیکن انسان کی زندگی کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کیا نہیں بتا؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے انسان کی ساری زندگی ناکافی ہے، سمجھنے کے لیے ساری زندگی ناکافی ہے۔ آپ کو پورے دن کا 24 گھنٹے کا اسکیجول مرتب کرنا ہے، آپ شریعت کو اٹھائیں، شریعت آپ کو لمحہ لمحہ رہنمائی کرتی ہے۔ فجر میں کیا کریں گے، فجر کے بعد کیا کریں گے، کاروبار پر کیسے جائیں گے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے، واپس گھر پہ آئیں گے تو کیا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ ظہر کے بعد کیا کریں گے، کھانا کھانے کے بعد کیا کریں گے۔ آفرین ہے، مالک کائنات اور خالق کائنات، خالق انسان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ انسان کی بیسک نیڈ، ضروریات کیا ہیں، اس کو زندگی گزارنے کے لیے کون سا طریقہ چاہیے۔ بات کسی دوسری طرف نہ چلی جائے۔ جب شریعت نے یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو رہنمائی کی ہے تو کیا شریعت نے غمی اور خوشی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ تھوڑا سا شریعت کی طرف واپس آنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو بطور خاص ہماری نوجوان نسل کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ شریعت کی طرف واپس کر لیں اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ بتائیں کہ جب ایک مسلمان خوشی مناتا ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی متعین کی ہوئی حدود سے باہر نہیں نکلتا، وہ بیٹا ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بھائی ہو، وہ بہن ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمایا ان عجبا لامر المؤمن، مومن کا تو معاملہ ہی کیا ہے، مومن کی تو بات ہی کیا ہے، ایمان والے کی۔ میرا اور آپ کا نام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا مومن کی تو بات ہی کیا ہے، ایسا بہترین اس کا معاملہ ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر بلائی ہی بلائی ہوتی ہے۔ مومن کی خوشی ہے تو مومن کو اللہ کی طرف سے بلائی ملتی ہے، مومن غمگین ہے، پریشانی پہنچی ہے تو مومن کو اللہ کی طرف سے بلائی ملتی ہے۔ یہ خوشی میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ غم اور پریشانی میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ اور یاد رکھو یہ جو اتنا بہترین معاملہ ہے نا، خوشی میں بھی خیر بھلائی اللہ کی طرف سے انعامات، اور غمی اور پریشانی میں بھی اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، فرمائے یہ مقام سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر صحیح معنی میں ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے، صحیح معنی میں مومن بننے کی ضرورت ہے۔ اپنی تمام تر ترجیحات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی حیثیت دینے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں جب بھی ہم کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی کام کریں، جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے گنوائی، اس کے علاوہ بے شمار، تو ایک مومن کا مطمع نظر کیا ہو؟ بچوں کی تربیت اللہ کے حکم کے مطابق، میاں بیوی کے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال اللہ کے حکم کے مطابق، کاروبار اللہ کے حکم کے مطابق، دن رات اللہ کے حکم کے مطابق۔ فرمایا یہ جب انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کو غم پہنچے یا خوشی پہنچے، اللہ اس کو بلائیاں دینا شروع فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابۃ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کی ہے۔ ہم جو جتنے بھی لوگ یہاں پر اس وقت مسجد کے اندر موجود ہیں، کوئی ایک شخص مجھے اپنے ایمان سے بتائے کہ کوئی دنیا کے اندر ایک بھی کامیابی اس نے خالص اپنی محنت سے حاصل کی ہو، جس میں اللہ کا حصہ رہا ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر اس نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ جب کامیابی اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے انسان کو ملتی ہے تو پھر شکر اس کا ادا کیا جانا چاہیے، پھر اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ فرمایا جب اس کو خوشی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نزول رحمت ہوتا ہے۔ اس کو خوشی ملی، اس کو بیٹا ملا، اس کو بیٹی ملی، اس کو آزادی ملی، اس کو ملک ملا، اس کا کاروبار اچھا چل پڑا، جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہوئے، اس نے فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ یقیناً یہ تیری ہی عطا، تیری توفیق، تیری رحمت ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں تیرے سامنے سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس دن کی خوشی میں 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتفاق کی بات ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کا یوم آزادی اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا یوم آزادی بڑے قریب قریب رہے۔ ابھی کل ہی 10 محرم کا دن گزرا ہے، جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، آپ نے دیکھا کہ اس دن 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں۔ یہ جو کچھ اس وقت ہوتا ہے یہ الگ ایک موضوع ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ نہیں تھا، نہ یہ اسلام ہے۔ جو اس وقت 10 محرم کو شور غل ہوتا ہے اور 11 محرم سے شروع ہو کر ایک عجیب سی فضا بنا دی جاتی ہے، جس کو شاید ایک نیا مسلمان ہونے والا شخص یا جس کے دل کے اندر اسلام کی کوئی محبت موجود ہے، وہ جب دیکھے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو شاید وہ اسی بات سے بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے، یار یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے؟ کوئی اپنے سر پہ مٹی مار رہا ہے، کوئی اپنے سر پہ چھریاں مار رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ مار رہا ہے،
کس بات کا غم ہے تمہیں؟ کس بات کا تمہیں پریشانی ہے؟ اس بات پر کہ تم مسلمان ہو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور نہ ہی 10 محرم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کا تعلق اس سارے معاملے سے ہے۔ بات آپ کے سامنے غمی اور خوشی کی بات کر رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہود بھی اہل کتاب تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم جب بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھایا کرتے تھے، جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا، جب انہوں نے وہ دریا کراس کیا اور اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے اسی کے اندر غرق کیا، اسی دریا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دلائی، تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اگر ہم آسان لفظوں میں اپنے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ جس دن ہمیں اللہ رب العزت نے بھارتی اور انگریز سامراج سے نجات دلائی، اس قوم کے لیے وہ دن یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے ہم 14 اگست کے دن وہ دن مناتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم بھی اپنے حساب سے اس دن کو رمضان المبارک کے اندر رکھتے، جیسا کہ رمضان مبارک میں ہمیں یہ آزادی ملی تھی 1947 کو، جب یہ 14 اگست کا دن تھا تو رمضان مبارک کا آخری عشرہ تھا، شاید 27 رمضان مبارک تھی، تو یقین مانیے خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا۔ اب وہ یہود کس بات پر روزہ رکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات ملنے، آزادی ملنے کی خوشی پر۔ معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہود ہم سے اچھے ہیں، یہود مسلمان سے اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن اس معاملے میں خوشی منانے میں اگر دیکھا جائے تو وہ تو پھر بھی مذہب پر ہے۔ مسجد کے اندر اس طرح کے الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کسی یہودی کو بھی پاں کرتے دیکھے کسی خوشی کے موقع پر، جو اس وقت ہماری قوم کر رہی ہے؟ جو تماشا، جو ہلڑ بازی ہماری قوم اس وقت، ہماری قوم اور ہماری یوتھ میں سرایت کر گئی ہے، ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر جو سرایت کر گئی ہے، کہ آپ نے کبھی کسی اور قوم کو بھی، کسی اور مذہب کے لوگوں کو بھی دیکھا جن کا مذہب دنیا کے اندر اللہ نے وجود ہی ختم کر دیا، اللہ نے ان کے مذہب کو ختم فرما دیا؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ علیہ السلام، اگر یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا تو ہم موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو حکم دیا، بذات خود روزہ رکھا اور فرمایا کہ لا ان بقیت لاصومن التاسع، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، اللہ نے زندگی میں برکت ڈالی اگلے سال تک، تو میں ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی نجات کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے جو شریعت نے دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میرے اور آپ کے بچوں نے بھی خوشی منائی ہوگی 14 اگست کو، ہم میں سے بھی بہت سے ساتھیوں احباب نے منائی ہوگی۔ کسی نے یہ بات سوچ کر روزہ رکھا کہ میں اس سے روزہ رکھ لوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری اذانیں آزاد کر دی، ہماری نمازیں آزاد کر دی، اس دن اس کے بعد سے ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں سب آزاد ہو گیا، ہندو سے، انگریز سے۔ امتحان نہیں لوں گا، لیکن یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کو شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اگر ہم اپنی اس تاریخ کو دیکھ لیں جس تاریخ میں کتنی جانیں دے کر ہم نے یہ خوشی حاصل کی تھی ہمارے بڑوں نے، تو یقین مانیے کہ پورا 14 اگست کا دن ہمارا روتے ہوئے گزر جائے۔ جن کے بڑے آج بھی زندہ ہیں، کسی کا دادا، کسی کی دادی،
جنہوں نے کچھ قریب کا وقت 1947 کے قریب کا وقت دیکھا ہے یا اس سے پہلے بھی ان کی زندگی کے کچھ ماہ و سال تھے، ذرا ان سے پوچھ کے تو دیکھیے کسی۔ فرمایا مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ کیا ہے؟ مومن خوشی کیسے مناتا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اس کو خوشی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکرانے کے نوافل پڑھتا ہے، اس دن سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس دن روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس بات میں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی خوشی ہمیں عطا فرمائی۔ اور اسی طرح کبھی اس کو کوئی غمی پہنچ جائے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر کبھی اس کو کوئی غم پہنچ جائے، کسی بھی قسم کا غم، کوئی اس کے اہل و عیال میں سے کوئی چلا جائے، اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی مال چلا جائے، مالی مشکل کا شکار ہو جائے، جانی مشکل کا شکار ہو جائے، کوئی بیماری آن پہنچے، قحط سالی ہو جائے، مہنگائی بڑھ جائے، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تب بھی اللہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ غمی پہنچے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے طریقہ بھی بتایا، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا، زندگی کا ہر پہلو گزارنے کا طریقہ شریعت نے ہمیں سکھایا۔ خوشی کا طریقہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی، اور جب غمی پہنچتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، جب مومنوں کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم لاحق ہوتا تو فوراً اپنی زبان پر کیا الفاظ ادا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کے الفاظ۔ اللہ نے یہ خوشی دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اور ہم اللہ رب العزت کی اس تقسیم پر، اس قدرت پر، اس تقدیر پر، اس فیصلے پر راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، جو بھی اس نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا سر تسلیم خام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایک مومن یہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا اظہار کرتا ہے، کسی بھی آنے والی غم، پریشانی اور مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، اور ساتھ میں کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پھر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکات ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو ایمان سے بتائیے کہ مومن کسی ایک معاملے کے اندر بھی گھاٹے میں رہا؟ نہ خوشی میں گھاٹے میں، نہ غمی میں گھاٹے میں۔ جب ہمارے پاس یہ سب چیزیں شریعت کی دی ہوئی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے، خوشی گزارنے کا طریقہ، غمی منانے کا طریقہ، غم کو برداشت کرنے کا طریقہ، کیا کیا معاملات اس کے اوپر کیے جائیں، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے گھر کی طرف دیکھیں، اپنے گھر کو بھول کر ہمارے گھر کے اندر وہ چیز وافر مقدار میں اعلیٰ کوالٹی کی موجود ہے، جو ہدایت میرے اور آپ کے پاس ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں۔ کوئی بھی موقع آ جائے، میں آپ کو کسی لمبی چوڑی مصیبت میں نہیں ڈالتا، ایک آسان حل جو آج کل ہم اکثر کرتے ہیں، چلے اتنا ہی کر لیجیے انشاءاللہ وہ بھی کفایت کر جائے۔ کوئی موقع آ جائے، چھٹی کا دن آ جائے، کسی وجہ سے کوئی چھٹی ہو جائے، کوئی 14 اگست کا دن، کوئی یوم آزادی کا دن، کوئی 10 محرم کا دن، کوئی ربیع الاول کا دن، کوئی دوسرا تیسرا، جو کچھ بھی ہم اس وقت تہوار مناتے ہیں، ایک مرتبہ علماء سے رجوع کر لیجیے، ان سے پوچھ لیجیے کہ اس دن شریعت میں کیا ہوا تھا، مجھے قرآن اور حدیث کا فیصلہ بتا دیجیے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اب گھر پہ حدیث کی کتاب نہ رکھیے، آپ کو ایک ایک ٹاپک وائز پڑھنا مشکل نہ ہو جائے،
ایک آسان حال جو آج کل ہم کرتے ہیں اتنا ہی صحیح. آج کل تو جدید زمانہ میں اکثر مول صاحب کو بھی واٹس ایپ وائس میسج چھوڑ دیتے ہیں, مول صاحب ہمارے کو تو جواب دے دیجیے گا. اتنا ہی کر سکتے ہیں. چلے اگر اتنی الیکسلیک اچھی آپ کی مول صاحب کے ساتھ بھی ہے اور مول صاحب آپ کو آسانی سے جواب دے دیتے تو اللہ کی قسم غنیمت سمجھنا چاہیے اس بات. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمیں اتنی آسانی سے مل جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کر کے گناہ سے بچ جائے, اللہ کا قرب حاصل کر لیں, تو اور کیا چاہیے. اتنا تو کر سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ میں نے اور آپ نے, میرے اور آپ کے بچوں نے اپنا لیا, خدا را میں پہلے کی مرتبہ عرض کرتا ہوں, آخری چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, اپنی یوتھ کو, اپنی جنریشن کو, اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو سنبھال لیں, بچا لیں. بہت خطرناک ہے. اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں اس وقت جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں, جن کی لپیٹ میں ہم آ چکے ہیں. ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا, اللہ رب العزت کی حفاظت فرمائے. بڑے مشکل معاملہ ہے. جیسے میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں, اس وقت کورونا کا زمانہ تقریباً 1.5-2 سال سے ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائے. ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے اس سے ضرور متاثر ہوا ہے. بزنس مین بھی متاثر ہوا ہے, جاب کرنے والا بھی متاثر ہوا ہے, عام آدمی بھی متاثر ہوا ہے, صحت کے اعتبار سے لوگ متاثر ہوئے, مالی اعتبار سے لوگ متاثر ہوئے. اسی کے جب عروج کا زمانہ ہوتا ہے کبھی, تو ہم کتنی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. کتنی چہمے گوئیاں, کتنی افواہیں, کتنے معاملات ہیں کہ ہم سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بات کو مانیں, کس کا انکار کریں. ایسے میں ذرا بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنہ سے نجات مانگنے کے لیے, اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنے قوم کو حکم دیا. ہمیں بطور خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی دعا سکھائی کہ ہر نماز کے تشہد میں وہ دعا اللہ رب العزت سے مانگو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. دیگر بھی فتنے, زندگی اور موت کے, قرض کے فتنے, ان سب کے ساتھ آپ نے فرمایا ہر نماز کے اندر تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے. اتنا سخت فتنہ ہوگا یہ. جیسا ایمان اس وقت ہمارا ہے, اللہ رب العزت ہمیں ایمان میں, ہمارے ایمان میں برکت اور اضافہ فرمائے. یہ ایمان دجال کے سامنے نہیں چل پائے گا, یہ بات یاد رکھ لیجیے. جس دجال کے فتنہ سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہو, آپ کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. جن صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہو, ان صحابہ کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا کوئی موازنہ نہیں ہے. کہاں ان کا ایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے تو اپنی آج کی ہوئی شادی کو چھوڑ کر جہاد میں شہادت دیں گے, شہادت حاصل کرنے چلے جاتے ہیں. ہم تو نماز میں نہیں آ پاتے. ان کے اور ہمارے ایمان میں اتنا فرق, تو ایمان سے بتائیے کہ ہمارا ایمان جو اس وقت جیسا ہمارا ایمان ہے, ہم ذرا ذرا سے مفاد کی خاطر دین اسلام کو داؤ پہ لگا کے وہ کرتے ہیں. تو کیا یہ ایمان دجال کے فتنہ کے سامنے ٹھہر پائے گا؟ ذرا سا اپنے ذہنوں سے سوچ کر اس بات کا جواب دیجئے. جیسے ہم فتنوں کا شکار ہیں, ہماری اولادیں شکار ہو چکی ہیں, کیا ہم دجال کے فتنے کا سامنا کر پائیں گے جب وہ ہمارے سامنے بارش برسائے گا, ہمارے سامنے بندے کو مار کے زندہ کر کے دکھائے گا؟ یہ اختیار اللہ نے اس کو شیطان کی طرح دے رکھے ہوں گے جیسے شیطان کو اختیار دیا اللہ نے. جب بارش نازل ہوتے بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہاں پر تو کئی 100 سال پہلے کی کرامتیں ہمارے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں. اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا, اپنے کانوں سے کچھ نہیں سنا, جا کے کچھ نہیں دیکھا, انہیں کرامتوں کے اوپر اتنا یقین ہے کہ جناب ساری دنیا کو ان کے پیچھے لگا دیتے. تو دجال جو سامنے سب کے کر کے دکھائے گا, سامنے پورے قوم کے سامنے ایک بندے کو قتل کرے گا اور اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا. تو بتائیے کیا اس وقت ہمارا ایمان وہاں برقرار رہ سکے گا؟ ہمیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف لگائیں.
یہ جو رویہ اس وقت ہماری جنریشن کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرا رہی ہے، جامع ترمذی کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی ہذہ الامۃ خسف ومسخ وقذف، یاد رکھو میری امت کے اندر وہ وقت آئے گا جب میری امت کے لوگوں میں سے کئی لوگ زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے، وہ مسخن، اور ان کے چہرے بدل جائیں گے، وہ قذفن، پتھروں کی بارشیں ہوں گی، کبھی پہاڑوں سے پتھر گریں گے اس کے نیچے آگے لوگ مر جائیں گے، کبھی آسمان سے اولے اس طرح کے گریں گے کہ وہ پتھروں کی مانند لوگوں کو قتل عام کر دیں گے، کبھی کسی دریا کے اندر پتھروں کا بہاؤ آ جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جائیں گی، پتھروں کی بارشیں ہوں گی، چہرے مسخ ہو جائیں گے، لوگ کھڑے کھڑے، گاڑیوں کی گاڑیاں زمین کے اندر دھنس جائیں گی، لوگ کھڑے ہوں گے، زمین وہاں سے پھٹے گی، زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ یہ واقعات ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متى ذاک، یہ ہوگا کب؟ ایسی صورتحال، اتنی خطرناک معاملہ